وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تیسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حقانیت اہل کتاب پر قرآن مجید کے اندر بخوبی واضح فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس چیز کی تنبیہ فرمائی ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر ہدایت ڈھونڈنا یا کسی اور چیز کو انسانیت کے لیے کافی اور معیار سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں، قبول نہیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تورات کے چند اوراق اس کو لے کر پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر پڑی تو آپ نے اس چیز کو احسن نہیں جانا، اچھا نہیں جانا، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اگر آج خود موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی دنیا میں آ جائیں تو وہ بھی میرے ہی لائے ہوئے دین اور اسی جو ہے نا وہ دین اسلام کی اشاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے، یعنی کہ میری ہی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے۔ گو کہ اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی رہنمائی لینی ہو، کسی بھی دین کی اشاعت کرنی ہو، کسی پر تحقیق کرنی ہو یا کسی کی تبلیغ اور اشاعت کرنی ہو تو یہ سب کی سب دین اسلام کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اہل کتاب میں سے ہی یہود و نصارہ یا کوئی بھی جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اگر اس کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بڑا سخت کلام فرمایا ہے، ان کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔
اللہ کس طرح ہدایت دے ایسی قوم کو جو کفر کرتی ہے ایمان لانے کے بعد، اور وہ یہ گواہی دیتی ہے، انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ جو رسول ہے یہ حق ہے، اور اس کے ساتھ بہت سی دلیلیں اتاری گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام غیر مسلم کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ رسول علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے، یعنی کہ تورات کے اندر یا انجیل کے اندر نبی علیہ السلام کی جو آمد کا تذکرہ تھا، جو اس کی آمد کے منتظر تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری نسل سے آئے گا، وہ سمجھتے تھے ہماری نسل سے آئیں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی دشمنی مول لے لی کہ وہ عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے قریشیوں میں سے ان کو بھیج دیا ہے، تو وہاں سے مبعوث فرما دیا ہے۔ اب ایسے لوگ جو حق کو جانتے ہیں، جو حق کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام کے جو چچا ہیں ابو طالب، یہ واحد وہ انسان ہیں جنہوں نے ایمان لائے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کی جو ہے نا وہ مدد فرمائی ہے، اور دین اسلام کے اندر یہ وہ واحد غیر مسلم ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی بھی ہرزہ سرائی نہیں کرتا، یا ان کے بارے میں کوئی برا لقب جو ہے نا وہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر ایمان کو تھوپتے، یعنی کہ وہ اس سے کے محنت نہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ایمان کی دولت دیتے، تو وہ دنیا کے اندر ابو طالب سے بڑھ کر کوئی شخص نہ ہوتے، جو اسلام کے معاون، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی دعوت کی حفاظت فرمائی، اور کفار کا جو ٹولہ، قریش مکہ کا جو ٹولہ آپ تک جو ہے نا وہ آپ کی دشمنی مول لیے، وارننگ دینے کے لیے، آپ کو متنبع کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے چچا کے پاس آیا، تو انہوں نے جواب کے اندر یہی کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں روکوں گا، اپنے بھتیجے کو نہیں روکوں گا، کیونکہ انہوں نے آفرز کی تھی، ہمارا سردار بننا چاہتا ہے بن لے، ہمارے جو ہے نا وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے کر لے، کوئی انکار نہیں، کسی مال کی طلب ہے، کسی بھاری اماؤنٹ چاہیے تو وہ بھی ہم سے لے لے، لیکن یہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے بتوں کو، ہمارے نظریے کو، ہماری رسموں کو، ہماری ان بدعات کو روکے نہیں، ان پر حرف نہ اٹھائے، یعنی کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے جواب کے اندر کہا، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دے، جو کہ ان کی پہنچ سے دور کی بات ہے، آسمان و زمین میں جو ہے نا وہ ایک چمکتی چیز ہے اور ناقابل تسخیر چیز ہے، اور دوسرے ہاتھ میں یہ چاند رکھ دیں، میں پھر بھی جو ہے نا وہ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کی آنکھیں بھر آئیں جو ہے نا وہ ان کلمات کے ساتھ، تو آپ کے انہی چچا نے جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ دعوت کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور آخری وقت کے اندر نبی علیہ السلام کی گود مبارکہ کے اندر جب اسی چچا کا سر تھا اور آپ جو ہے نا وہ موت کو جو ہے نا وہ اپنے گلے سے لگانے والے تھے، تو تب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کی برکی کو سمجھیے کہ چچا آپ ایک دفعہ میرے کان میں، سب کے سامنے نہیں کہ جہاں پر باقی سرداران جو ہے نا موجود ہیں، آپ صرف میرے کان کے اندر ایک دفعہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کی ساری نیکیاں، ساری آسائشیں، سارے جو ہے نا وہ نیک اعمال اس ایک کلمے کا برابر نہیں کر سکتے، اس ایک کلمے کی، جو اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ دوسرے تمام معبود جو انسانی شکل میں ہو، جو کسی اور شکل میں ہو، جو اللہ کی عبادت سے روک دیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے کسی پر اپنے اس دین کو تھوپنا ہو اس کی مرضی کے بغیر، تو اس جو ہے نا وہ اس شخصیت، اس نبی کے چچا، اور جن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے جو ہے نا وہ بات کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بخوبی فرما دیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسے شخص کے لیے مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔
اور حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے سب سے کم جو ہے نا وہ عذاب دوں گا، انہیں وہ جوتا پہناؤں گا نعوذ باللہ من ذالک کہ جس کو پہننے سے دماغ کی ہڈیاں جو ہے نا وہ ہڈیاں کی طرح ابلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پر تھوپنا نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ پچھلے جمعے بھی کہا تھا، ہدایت عمل یہ انسان نے خود کرنے ہیں، اس کو خود اپنانا ہے، یہ چل کر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ آپ کے دل میں امید اٹھے گی، آپ کے دل کے اندر یقین آ سکتا ہے، آپ کے ذہن کی تشفی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس زبان سے اس دل سے اقرار خود کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کس طرح ہدایت دیتے ایسی قوم کو کہ جنہیں سچائی پتہ ہے اس کے باوجود بھی اس رسول کا انکار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کتنی بڑی فرمائی، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا یہ دے گا کہ ان پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام انسانیت کی لعنت ہے، یعنی کہ وہ ملعون شخص ہے کہ جو حق کو جو ہے نا وہ پہچانتے ہوئے اپنی کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب کوئی بھی جو ہے نا وہ حق کس سے مراد ہو سکتا ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، جو ہے نا وہ ان کے اندر کوئی بھی ان کی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی جو ہے نا وہ ان کی طرف سے کوئی بھی جو ہے نا وہ کسی بھی طرح کی دوبارہ سنوائی ہوگی، کوئی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے اور معافی کے بعد مزید بھی جو ہے نا وہ اپنی رحمت کا نزول کرنے والا ہے۔ ایک بندہ انصار میں سے مرتد ہو گیا اسلام لانے کے بعد میں اسے جو ہے نا وہ احساس ہوا، اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے میرے متعلق، کیا میرے لیے جو ہے نا وہ کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، کفر کرنے کے بعد جو اسلام پر عمل گامزن ہو جاتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے اسلام کے مخالف کام کیا ہوتا ہے، توحید و سنت کے مخالف جو بھی کام کیا ہوتا ہے، آپ کی ہر طرح کی توبہ قبول ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اس وقت تک توبہ قبول ہے جب تک کہ آپ کے حلق کے اندر جان نہیں آ جاتی۔ اگر آپ نزاع کی حالت میں ہیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ نہیں قبول کرتا جب کہ وہ تب توبہ کرے کہ جب جو ہے نا وہ جان اس کے حلق میں اٹک جائے۔ تب تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے جب پانی نے اسے آن گھیرا اس وقت اس نے بھی کہا تھا کہ میں جو ہے نا وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے وہ الفاظ لکھے ہیں کہ اب تو ایمان لائے گا، کہ جب ساری زندگی جو ہے نا وہ موسیٰ سے لڑتا رہا ہے اور اس کی دعوت کو ٹھکراتا رہا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے جس سے کسی بھی طرح کی عقیدے کی، قرآن و سنت کی، یا گویا کہ اسلام کی کوئی غیر مسلم بھی ہے بظاہر، اگر اس کی کوئی بھی غلطیاں ہیں تو اس کا سیدھا سا کفارہ یہ ہے اسلام قبول کرے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کے لیے محنت کرے، جو اس کی مخالف سرگرمیاں کرتا رہا ان سب سے جو ہے نا وہ توبہ طائب ہو۔ ایک بندہ ہے پادری، ایک مثال کے طور پر وہ سارے لوگوں پر جو ہے نا وہ یقین دلاتا ہے کہ یہ مذہب جو اس وقت رائج ہے، انہی آج کل کے دور کے اندر ہمارا یہودی ہے یا عیسائی جو مذہب ہے ان کا، یہ بڑا سچا ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ قبول کریں۔ اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے مناظرے کرتا ہے، جب وہ مسلمان ہونا چاہے ہو جائے، ہوتے بھی ہیں مسلمان، لیکن پھر وہ اس چیز کی اشاعت کرے کہ یہ میں جو سب کہتا رہا ہوں یہ جھوٹ کہتا رہا ہوں، ہم اس کو جھوٹ کہتے رہے، یہ سچ نہیں ہے۔ سچ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔
کتنے سارے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ کر کفار کی مدد کی ہے. آپ ان میں سے زیادہ نہیں چند کے نام لے لیجیے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس مجلس کے اندر آپ کی نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے بدلے 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کہا کہ یہاں پر 40واں مسلمان اب نہیں ہوگا، یہ 100 اونٹ انعام کے اندر میں حاصل کروں گا. لیکن جب وہ اسلام لے کے آئے، پھر وہ ایسا اسلام لے کے آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اسلام، آپ کے ایمان اور دینی غیرت، الگ الگ یہ تینوں چیزوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ گواہی دی. پھر آپ نے اس کی اشاعت کی ہے، کفر کی تردید کی ہے، پھر ان ساری چیزوں کو جھٹلایا ہے، حتیٰ کہ اتنا جھٹلایا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ امیر المؤمنین ہیں. دور دور سے لوگ آپ کو دیکھنے آتے ہیں کہ جس کے ڈنکے 4 دھارم گونجتے ہیں، اور جس کے ڈنکے اتنے گونجتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش جو ہے نا وہ کانپ جاتے ہیں جس کے نام سے. لوگ حج کے موقع مکہ میں جمع ہیں. اب امیر المومنین خلیفہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی سلطنت کا بادشاہ ہے، وہ اب حجر اسود کو بوسہ دینے جا رہا ہے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ بوسہ دینے کے لیے آگے ہوئے، آپ نے اس کو بوسہ دیا اور ساتھ میں یہ اونچی آواز سے کہا، اے حجر اسود انی اعلم انک حجر، میں یہ جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں، بہتر طریقے سے جانتا ہوں. عالم کا یہ ترجمہ ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں کہ بے شک تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں، میں تجھے کبھی زندگی میں بوسہ نہ دیتا. یعنی کہ ہر اس چیز کی تردید کی ہے جس سے اتنا سا بھی شائبہ اٹھ سکتا تھا کہ یہ دین کے خلاف ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ چلا کہ لوگ اس درخت کو معتبر جانتے ہیں کہ جس درخت کے تلے اللہ نے بیعت رضوان کے لوگوں کو جنت عطا کی تھی، جس درخت کے نیچے وہ عظیم بیعت ہوئی تھی کہ جہاں پر اللہ کے سارے شیروں نے، نبی کے سارے ساتھیوں نے نبی کی ایک آواز پر مر مٹنے کا وعدہ کر لیا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر سب کو معاف فرما دیا، جنت عطا کر دی. اس درخت کو لوگ معتبر جانتے. عمر بن خطاب نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا. ہر وہ چیز جو ذرہ سی بھی جو ہے نا وہ شائبہ پیدا کرتی. کتنے اور ایسے صحابی ہیں جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. جناب وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دین کا ایک اسلوب ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. جب قتل کیا تھا نا، جب نیزہ مارا تھا، چھپ کر وار کیا تھا، تب وہ غیر مسلم تھے، صرف وحشی تھا. جب اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاف کر دیا، اس کے اسلام کو قبول کر لیا، اب وہ سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس اسلوب کو سمجھیے. جب اللہ کے نبی کو مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا ہے، ہم لوگ کون ہوتے ہیں ان کا مسئلہ بنانے والے؟ مسیلمہ کذاب کو جب انہوں نے مارا ہے، قتل کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑی محبت سی اپنے چچا کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کو بتایا گیا کہ وحشی بھی جو ہے نا وہ اپنی معافی مانگنا چاہتا ہے. یہ عام اعلان ہے، غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سچی توبہ کر کے پھر اس کا مداوع کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس کو بھی آنے دو، اس کا بھی جو ہے نا وہ ایمان قبول ہے. لیکن محبت کا یہ عالم ہے کہ تم نے کم از کم میرے سامنے نہیں آنا. یہ ایک وہ قلبی محبت ہے جس سے انسان فطری طور پر مجبور ہے. جیسا کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھا. ابھی سیدنا علی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. آپ کو آفر ہوئی ہے کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں. ابھی وہ سوچو بچار میں ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا، اور آپ جو ہے نا وہ غصے کے عالم کے اندر آپ جو ہے نا وہ مسجد نبوی تشریف لائے اور کہا، کہاں ہیں ابو بکر و عمر؟ میرے پاس لاؤ جو علی کا رشتہ لے کے میرے گھر آئے تھے. ایک نبی کی بیٹی اور ایک کافر کی بیٹی
ایک ہی عقد میں کیسے رہ سکتی؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اے میرے آقا اور مولا، یہ تو صرف ایک بات تھی، آپ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو میں اس کو نہیں کر گزرتا، حالانکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ جہاں ابو بکر صدیق کی جو ہے نا وہ بیٹی تھی، اسی وقت ابھی غیر مسلم تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین اسی نکاح کے اندر تھی نبی علیہ السلام کے۔ لیکن یہ وہ قلبی ایک تعلق ہوتے ہیں، ان کو عام معیار نہیں بنا سکتے کسی بھی چیز کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مسئلہ ہے، جیسے میرا اپنے بچوں سے پیار ہے، جیسے آپ کا اپنے بچوں سے پیار ہے۔ اللہ کے رسول نبی ہونے کے ساتھ ایک باپ ہیں، اور آپ کی اس چچا جو آپ کے رضائی بھائی ہیں، آپ کے ساتھ انہوں نے گھڑ سواری، آپ کے ساتھ تلوار کو چلانا، تجارت کے اندر جانا، یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ لیکن جب وحشی چلے گئے، پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک اٹھا ہے، وہ ایک جھوٹا نبی ہے، اور اس نے دعویٰ کر دیا ہے، صحابہ کو مار بھی رہا ہے، صحابہ اپنی جان بھی دے رہے ہیں، تو اس کو جا کر جو ہے نا وہ قتل کیا، واصل جہنم کر دیا۔ تب کہا کہ آج میں نے یہ بدلہ برابر کر دیا، جو مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی جاہلیت کے اندر حمزہ کو مارنے والی رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ میں نے برابر کر دیا کہ میں نے جھوٹے نبی کو قتل کر دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے وَأَصْلَحُ، آپ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس کا اچھا کرنا شروع کر دیجئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک ہی چیز ہے جو گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا کرتی ہے، توبہ کے بعد اچھے عمل کرنے شروع کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، پھر وہ اس میں اور مزید آگے بڑھ گئے، کفرا لن تقبل توبتہم، کفر کے اندر اور بڑھ گئے، ان کی ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری کنڈیشن بیان کی، دوسری صورت بیان کی ہے۔ ایک تو وہ کافر ہو گئے ہیں ایمان لانے کے بعد، پھر اس کے اندر اور مزید اضافہ ہو گیا۔ اہل کتاب نے کیا کیا؟ پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے، یہودی تھے، موسیٰ چلے گئے، عیسیٰ آ گئے۔ جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ یہ نبی صحیح نہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انہوں نے کہا ہم اس پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ عیسائی تھے، انہوں نے ان کی دشمنی کے اندر کہا ہم موسیٰ کو نہیں مانتے اگر آپ ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ایک تو کفر ہے، کفر میں مزید آگے بڑھ گئے۔ ایک تو انسان غلطی کرے، اس پر دلیل دے، اس پر جو ہے نا وہ اپنے عقل کے دوڑے دوڑائے، یہ انسان کے لیے مزید جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اس اصول کو، کہ جو بندہ غلطی کرنے کے بعد اس پر اترائے، اسی غلطی میں مزید آگے بڑھتا چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر کبھی بھی وہ شمع نہیں جلاتے، یا وہ شمع خود بخود اپنی جگہ نہیں بنا پاتی جس شمع کے ساتھ انسان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ ایمان اپنی جگہ بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ فوت ہو گئے اسی حالت میں، وهم کفار، وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ پوری زمین کے جتنا سونا خرچ کر دیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی جو ہے نا وہ مددگار نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ہے، یہ عمومی شرک کی بات ہے، جس نے شرک پر اپنی جو ہے نا وہ موت کا جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا اختتام کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ شرک کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کون کر سکتا ہے، آج کل جو ہے نا وہ لاہور کے اندر یہ میلہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے کہہ لیتے ہیں، کیسے کہہ لیتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر شرک نہیں کرتے۔ جا کے دیکھیں وہاں پر کیا کہ طوفان بدتمیزی اکٹھا ہوا ہے، کیا حکومتی نمائندے اور کیا جو ہے نا وہ دوسرے تیسرے۔ آپ ان کی عقل کے پردے چیک کریں۔ ایک بندہ باہر سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نا پاکستان کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک پالیسی ہے، اس پر نظر انداز ہو سکتی ہے، آپ اس پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، ایک کہتا ہے جی ہو سکتا ہے۔
لیکن ان کا ووٹ قبول نہیں ہے، لیکن آپ علی حجویری کے دربار پر وہاں سے آن لائن چندہ ضرور بھیج سکتے ہیں۔ یہ فلاحی کام ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ حکومت جن کے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، انہوں نے وہ تیار کر دیا ایپ، وہاں سے آپ آن لائن پیسے بھیجیں شرکیہ کام کے لیے، آپ کے وہ نذرانے قبول ہیں۔ کون کہتا ہے کہ جی آپ یہ ہم نے ایپ بنا دی ہے، آپ اس میں پیسے بھیجیں، ہم پاکستان کی جو ہے نا وہ مستحق مساجد کے اندر اس کو خرچ کریں گے؟ کوئی حکومتی نمائندہ جا جا کے ڈھول اور ڈھمکوں کے ساتھ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں ماربل کی قبروں پر، ان کو دودھ سے دھوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ اللہ کے علاوہ جس کے ساتھ یہ تعظیمی رشتہ جڑ جاتا ہے، انسان کے دل میں رائی برابر بھی شرک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ دلیل ہے، میں اب اس کی وضاحت بتاتا ہوں، حدیث میں سے اس کی تفسیر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے جہنمی کو، اس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بتا تیرے پاس اس وقت دنیا جہان کی مال دولت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عرض کا لفظ استعمال کیا، ملء الارض، زمین بھری ہو سونے کے ساتھ۔ دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے دنیا کے سارے کونے دیکھے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھی، اور نہ ہی کوئی اتنا امیر ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے جس کے پاس اس دنیا کی ساری زمین جتنی جو ہے نا وہ سونا بھرا پڑا ہو، نہ ہی اتنا سونا زمین کے اندر ہو سکتا ہے دنیا کے اندر۔ اتنا سونا تمہارے پاس ہو تو وہ سارا سونا دے کر تم اپنی بخشش کروانا چاہو تو کیا تم کروانا پسند کرو گے؟ تو وہ کہے گا کیوں جی، کیوں نہیں جی، اب میں جس عذاب میں پھنسا ہوا ہوں، آپ اللہ سے اپنی زندگی کے اندر روز ہر نماز کے اندر جہنم سے ضرور پناہ مانگا کریں، اللہ ہمیں اس کے قریب ہی نہ جو ہے نا وہ روز قیامت بھٹکائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، صرف سن رکھا ہے، دیکھی جائے گی جی اتے ہو کے۔ ہمارے وہ رحمت للعالمین نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز استسقاء تھی، آپ نماز کی حالت میں تھوڑے سے آگے بڑھے، پھر آپ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا دوران نماز مجھے ایک خوشہ دکھائی دیا، گویا کہ وہ جنت کا خوشہ تھا، میں آگے بڑھ کر اس کو لینا چاہا، جب میں آگے بڑھا تو مجھے جہنم کا ایک مناظر جو ہے نا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا، میں ڈر کر پیچھے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کا خوشہ میں اگر کھینچ لیتا تو ساری دنیا، ساری زندگی قیامت تک اس کو کھاتی رہتی، وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ لیکن جو میں دیکھ چکا ہوں جو منظر، اگر تم میں سے کوئی دیکھ لے تو ساری زندگی منہ پر مسکراہٹ نہ آئے، روتا رہے صرف۔ میں نے اور آپ نے اس چیز کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ کو وہ نصیحت کی ہے جو ہمارے کام کی ہے، جو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ سے یہ ضرور مانگا کریں اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ ہم اس جوگے ہے ہی نہیں کہ اللہ جن کو جو ہے نا وہ اس میں اتارے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہوگا۔ آپ قیامت کے حوال پڑے محشر کے، لوگ انبیاء کی صرف اس وجہ سے منتیں کریں گے کہ اللہ سے کہے کہ ہمیں حساب کتاب شروع کروائے، اس پسینے کے عذاب سے نکال لیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے پاؤں، صرف اس کے پاؤں اس کے پسینے میں ڈوب رہے ہو؟ اتنی گرمی کبھی دیکھی، کبھی سوچی ہے کسی جگہ پر ہے اتنی گرمی؟ لیکن وہ کیسے بدبخت ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ جہنم تو دور ہے، ابھی تو وہ محشر کے میدان کی سختیاں ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ بندے کو اللہ کہے گا کہ ہاں چھٹکارا چاہیے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سارا کچھ اگر میرے پاس یہ ہے میں سارا کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے جو ہے نا وہ اس چیز سے بخش دیجئے۔ اللہ کہے گا، اللہ اس وقت وہ کہے گا جو قرآن ہمیں اونچی اونچی پکار کے کہہ رہا ہے، وہی اللہ کا جواب ہے جسے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے نبی علیہ السلام کے مبارک الفاظ کوڈ کیے ہیں، اور میں نے تو ابھی مجھے ساری زمین سونے کی دینے کو کہہ رہا ہے،
میں نے تو اس سے بہت بہت چھوٹی چیز دنیا کے اندر تجھ سے مانگی تھی، وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو مجھے وہ نہ دے سکا، اب تو مجھے پوری دنیا جو ہے نا وہ سونے کی بھری دینے کو تیار ہے، یہ تو کام فری کا تھا، تو یہ بھی مجھے دے نہ سکا۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کام فری کا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے مسلمانوں کے اندر کوئی ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ ساری زمین بھی خرچ کر لے قبول کوئی نہیں ہونی۔ آپ اپنے ماتھوں کو رگڑیے، اپنے گھٹنوں کو گھسیڑ دیجئے، اپنے ہاتھوں کی جو ہے نا وہ پوروں کو گھسیڑ دیجئے، یہ سجدے، یہ عبادتیں، یہ منتیں، یہ طواف اور یہ حج قبول نہیں ہوں گے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور عقیدے میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ جو ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ کے بارے میں عقیدہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، قرآن کے بارے میں عقیدہ، انبیاء کے بارے میں عقیدہ، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ، یہ سارا قبول کرنا ہے۔ یہاں تو مرضیاں چل رہی ہیں، جیسے کوئی ہوٹل ہے اور آرڈر دے رہے ہیں، ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ حدیث پر اختلاف ہے۔ بھئی آپ کون ہیں جی؟ میں پاکستان کا ایک ناگرک ہوں جسے اردو بھی نہیں بولنی آتی، عربی تو دور کی بات ہے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی مجھے جو ہے نا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ ہے۔ آپ کون ہے جی؟ میری یہ اوقات تک میں نے میٹرک میں مشکل پاس کی، قرآن اوپر سے دیکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی جنگ جمل اور جنگ سمین میں یہ نہیں اور یہ ہونا چاہیے تھا، علی المرتضیٰ کی یہ جو ہے نا وہ فضیلت ہے ان کو یہ نہیں عطا کی گئی۔ آپ کون ہے جی؟ میں وہ ہوں جن کو جو ہے نا وہ نماز پوری نہیں آتی زبانی۔ یعنی کہ قرآن اور حدیث نے جو ان ہستیوں کو فضیلت دی ہے وہ ہماری عقل کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ان کو فضیلت دیں گے تو ان کو فضیلت ملے گی، ایسے تو پھر آپ کو نبی علیہ السلام کی فضیلت سے بھی انکار ہوگا۔ کئی ایسے دنیا کے اندر موجود ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زیادہ فضیلت ہی بیان کم ہوئی ہے۔ ہر کسی کا اپنا مینیو کارڈ ہے، ہر کسی کا اپنا جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ پراپر ایک دین ہے۔ اس نے بڑے بڑے سورماؤں کو ہرا کر یہاں تک اپنے مقام کو حاصل کیا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی زندگیوں کا لہو لگا ہے اور بڑی زندگیوں کی جو ہے نا وہ جوانیاں جو ہے نا وہ اس پر قربان ہوئی ہیں، تب یہ آپ تک یہ دین پہنچا ہے۔ ان چیزوں کے ترجمے پڑھ کے، ان چیزوں کی جو ہے نا وہ موبائل کے اندر لنک دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق دین ہوگا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ پہلے کم خرابی تھی، ہم نے آپ کو کہا کہ اس کو سیکھیں تو آپ سیکھ کر وہ آگے بنتے جس سے زیادہ خرابی جو ہے نا وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں، اس چیز کو سیکھیں، یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس عقیدے کو، اس دین کو اپنائیں جو دین اللہ کا پسندیدہ ہے۔ تو یہاں تک جو ہے نا وہ 3 پاروں کی تکمیل ہو چکی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، وہ اگلی آیت اس کے ساتھ نتھی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم جو ہے نا وہ نیکی کی افضلیت کو نہیں پہنچ سکتے، اچھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، فإن الله به علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے اچھی طریقے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 وجہ ذکر کیا، ایک مسلمان کی اور ایک جو ہے نا وہ اہل کتاب کی۔ یہاں پر جو ہے نا وہ بات ہوئی تھی کہ پوری زمین خرچ کر دیں تب بھی خلاصی نہیں ہوگی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ خرچ کرنے کی اصلی جگہ دنیا ہے۔ اہل کتاب کو کہہ دیا کہ یہ تم سود اور ہرزہ سرائی اور کرپشن، اب یہ دیکھیں کہ میں اہل کتاب کو یہ تانے دے رہا ہوں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ان سے زیادہ ہم کرتے ہیں۔ سود، کرپشن، فراڈ پنا دنیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ایک ملک ہے جاپان، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے، 0% وہاں پر سود ہے، 0%۔ یہاں پر کتنا ہے؟ 45%۔ اور ہم کون ہیں جی؟ حاجی صاحب۔ آپ کون ہیں جی؟ میں کہتا ہوں نمازی صاحب۔ آپ کون ہیں جی؟ میں کہتا ہوں جی تہجد گزار۔ تو سود کا 45% کہاں سے چلا گیا پتہ نہیں جی، ایندہ نہیں پتہ۔ یہ بھی مولویاں دے پا دو، میں کیتا 45%، میرے کسی استاد نے کیتا ہونا، یہ بھی امام بخاری دے پا دو سود۔ جو کسی رب کو نہیں مانتے
وہاں 0% سود ہے، اور جنہوں نے رب کو نعوذ باللہ موٹے نے چکیا ہوا انہوں نے 45%. ہے نا کتنے مزے کی بات. دین تے بحث جنی مرضی کرا لو، صبح تو لے کے شام تک چاہ اگے رکھی جاؤ تے بحث کرائی جاؤ، ہر بندہ مفکر اسلام ہے. تے عمل کنے کرنا؟ او مولوی صاحب نے کرنا. دیتے نہیں سی اس مہینے انہوں نے پیسے، انہوں نے عمل کرنا. قرآن کنے پڑھنا؟ مولوی صاحب نے. میرا ابا مر گیا، کنے قرآن پڑھنا؟ مولوی صاحب نے. میری تھی میرا پتر بیمار ہے، دم کنے کرنا؟ مولوی صاحب نے. تے میں کی کرنا؟ میں جی مفکر اسلام ہاں. میں دساں گا جی صحابہ نو کتنی عزت دینی ہے، میں دساں گا جی قرآن دی کیڑی آیت دا کیڑا ترجمہ، میں دساں گا جی کیڑی حدیث مننی کیڑی نہیں مننی. یہ ہم ہیں اور یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری اصلیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ او بندیوں میری گل سنو، جیڑا پوری زمین دے کے وہ چھٹکارا نہیں نہ کر سکتا، اللہ دے نزدیک تھوڑی جی محبوب ترین خرچ کر دو، اللہ ساری گناہ معاف کر دے. اور یہودیاں نو اللہ نے اس وقت یہودیاں نو کیا سی، انہوں نے کو سود چھڑ دو، کرپشن چھڑ دو، فراڈ چھڑ دو تے اسلام لا کر تھوڑی سی وہ چیز خرچ کر دیں جو تمہیں پسند ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اللہ کہتا ہے جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے، اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ بھولے گا نہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی اس وقت جو ہے نا وہ کتنی حیثیت ہے اور یہ کتنا خرچ کر رہا ہے. جناب ابوبکر صدیق نے، جب میں کہتا ہوں امام عبد الرحمن بارکپوری نے جو ہے نا وہ تحفۃ الحافظین میں لکھا ہوا ہے جامع ترمذی کی شرح کے اندر کہ یہ ابو بکر ہی تھے جن کو یہ زیب تھا اور جن کا سب قبول ہو گیا. دین اسلام کے اندر ثلث سے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے. ابو بکر تو سارا مال لے آئے، یہ میں بطور برکت بتا رہا ہوں، سارا مال لے آئے. اللہ کے رسول نے قبول بھی کر لیا اور پوچھ لیا. صرف میرے خیال سے یہ میرا گمان ہے کہ اپنے ساتھیوں کو سنانے کے لیے پوچھا ہوگا. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کا ابو بکر جو ہے نا وہ کس شخصیت کا حامل ہے. آپ نے پوچھ لیا ابو بکر گھر والوں کو کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے تقوی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی عزت چھوڑ کے سارا مال لے آیا ہوں. یہ ہمارے اسلاف ہیں اور ہم ہیں اتنی مال کی محبت ہے، وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ کافر بھی ہمیں دیکھ کر جو ہے نا وہ ہنستے ہیں. اور اقبال نے کہا تھا نا، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. انہیں یقیناً ساڈے طرح دیا جو ہے نا وہ شکلاں دیکھیاں ہونگیاں اتھے برے صغیر دے اندر. انہیں کیا ہونا کہ اگر اے مسلمان انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرانا، اے وہ اسلاف کی نشانیاں ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے نا وہ تمہیں ان جو ہے نا وہ انہوں نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالے تھے پاؤں تلے جنہوں نے تاجے سرے دارا. اور یعنی کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے کیسر و کسرا اڑا دیا. پوری دنیا پہ جو ہے نا وہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا وہ ترکی بادشاہ سلطنت عثمانیہ کا جو ہے نا وہ نیچے والا جو ان کا بیٹا، وہ ایک مسلمان اور ایک ہم ہیں. لوگوں کو پیسوں پر جو ہے نا وہ عیاشیاں کرنے والے اور لوگوں پر جو ہے نا وہ اس پر جو ہے نا اسلام کے ٹھیکیدار بننے والے، یہ ہماری اخلاقیات ہیں. اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرو. اب جن پر یہ آیت اتری تھی نا، اب ان کا طریقہ سنیے. دو باتیں ختم. پہلا بندہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت سنی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک باغ ہے، وہ حصہ جو مجھے خیبر کے اندر ملا تھا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. یعنی کہ وہ بڑی زرخیز زمین تھی، وہاں بڑی جو ہے نا وہ فصل ہوتی تھی، یعنی کہ جو باغات والا سلسلہ، مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے. آج کے بعد وہ میں سارا کا سارا جو ہے نا وہ آپ کے پاس جمع کرواتا ہوں، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. سب سے زیادہ محبوب چیز. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نگرانی تم کرو، اس کا مال جو ہے نا وہ ہر سال جب بھی تمہیں فصل آیا کرے، جب بھی باغات پھل جمع ہوا کرے تو بیت المال میں جمع کروا دیا کرو، نگرانی خود کرو. ٹھیک ہے جی. ابو طلحہ آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد نبوی ہے، بالکل سامنے جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا وہ باغ ہے، بالکل سامنے. اور وہ باغ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شام کو چہل قدمی کے لیے جاتے، وہاں پر جا کے اس کا پانی پیتے، اس کا پھل کھاتے. وہ کتنا مبارک باغ ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فرصت کے لمحات میں جاتے.
ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ بغات، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سب سے زیادہ بغات مدینے کے اندر ابو طلحہ کے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. کہا اللہ کے رسول ساری دولت میں سے سب سے زیادہ مجھے یہ والا باغ پسند ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، آپ لے لیجیے، آج کے بعد میری کوئی ملکیت نہیں. اپنی بیوی کو باہر سے کھڑے ہو کر آواز دی کہ باہر آ جاؤ، میں نے اس کے بدلے میں جنت خرید لی، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کسی جو ہے نا وہ اسٹاک کی گنتی نہیں ہوگی، کسی کیلکولیشن کی بات نہیں ہوگی، سب کچھ دے دیا میں نے، جنت لے لی. یہ تھوڑی سی محبوب چیز خرچ کرنی ہے، تھوڑی سی. اللہ کے بندو یہ فلاسفی ہے، یہ وہ لاجک ہے جس لاجک کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگتا ہے. یہ وہ لاجک ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیزیں، کسی کو کوئی گناہ پسند ہے چھوڑ دیں اللہ کے لیے، سب سے بڑا یہ صدقہ ہے. اللہ کی محبت میں چھوڑ کے دیکھیے، کوئی نیکی کرنے کو دل کرتا ہے اللہ کی محبت میں شروع کر کے دیکھیے. یہ وہ صدقے ہیں، یہ وہ خیراتیں ہیں جن سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر لو. کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے ہمارے درمیان، ان کی تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کا فرمان نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے کہ وہ خرچ کریں، وہ خرچ کریں، وہ خرچ کریں کہ جس سے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اس دلوں کی جو ہے نا وہ میل کو اتار سکے. اس میل کو جب اترے گی، اس میں سخاوت کا جذبہ آئے گا، انسانیت کا بھرم اس کے اوپر جو ہے نا وہ بنا رہے گا، اس پر جو ہے نا وہ لوگوں کے پیٹوں میں کھانا جائے گا، اور اس کے ساتھ دین اسلام کی جو ہے نا وہ اشاعت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس جذبے کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے، اس کی جو ہے نا وہ حساسیت اور اس کی تمام باقی چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.